السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، ایک اہم حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز مرنے کے بعد اب نماز کا سلسلہ اس کا نہیں ہوتا، نہ روزے کا سلسلہ، نہ تلاوت کا، نہ تسبیح کا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو علم چھوڑ کر جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، وہ جو کام کر کے چلا جاتا ہے کچھ وہ بھی رہ جاتا ہے۔ مثلا مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا کوئی اور کار خیر کیا، وہ جب تک رہے گا اس کا سلسلہ ثواب کا جاری رہے گا۔ اسی طرح اولاد صالح جن کو ماں باپ نے چھوڑا ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ماں باپ کا حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے کچھ اپنی جانب سے اولاد اللہ کے ہاں ذخیرہ آخرت کے طور پر اپنے ماں باپ کے لیے بھیجتی رہے۔ جن ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا، پرورش کی، پروان چڑھایا، ہم کو اپنے مقام تک پہنچایا، ان کے اس احسان کے بدلے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ نے آج الحمدللہ اولاد کو مال کی دولت سے نوازا ہے۔ اس مال کی کثرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہم اپنی دولت کو دیگر کاموں میں خرچ کرتے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، دوسرے اور بھی کام کر رہے ہیں، کبھی ہم اپنے ماں باپ کو یاد کر لیا کریں۔ ان ماں باپ کے نام پر ایک آدھ مسجد بنا دیں، کچھ بورول تنصیب کر دیں، یا کوئی کار خیر کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ صفا بیت المال انڈیا اور منبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا، ان دونوں تنظیموں کی مشارکت سے، اشتراک سے ملک کی مختلف ریاستوں میں مساجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، بورولز کی تنصیب ہو رہی ہے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ملک میں 300 سے زائد مسجدیں اب تک ان دونوں تنظیموں کے زیر اہتمام ہو چکی ہیں۔ زیادہ تر ریاست آسام میں ان مساجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ریاست آسام ایک غربت زدہ علاقہ ہے، ایک ایسی ریاست جہاں مسلمان کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ان کی غربت بالکل عجیب غربت ہے، جن کو دیکھنے کے بعد ہی جس غربت کا احساس ہوگا۔ بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں آج بھی ایسے دیہات ہیں جن دیہاتوں میں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ گھاس پھوس کی ہیں، ٹن پہ ہے، خستہ حالت میں ہے، ٹوٹنے کے قریب ہے۔ ہم نے گزشتہ 10-12 سال پہلے سے یہ کام شروع کیا اور 250 سے زائد مساجد صرف ریاست آسام میں تعمیر ہو چکی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بہت لمبا خرچہ اس کا نہیں ہے۔ 3 شیڈ کی چھوٹی مسجد بنا دیں آپ، پورے بستی والوں کے لیے آرام کے ساتھ نماز پڑھنے کی سہولت رہے گی، ورنہ بارش کے دنوں میں بارش بجرتا رہتا ہے، گرمی کے دنوں میں حالت بری ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں RCC کی مسجدیں بنائیں، 9-10 لاکھ میں RCC کی مسجدیں بن جاتی ہیں، 4-5 لاکھ روپے میں 3 شیڈ کی مسجدیں بن جاتی ہیں، مضبوط بن جاتی ہیں۔ اس کی کوشش کریں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن اور صفا بیت المال سے بورولز کی تنصیب بھی الحمدللہ ہو چکی ہے۔ مالک کا احسان ہے، 2500 بورولز اب تک تنصیب ہو چکے ہیں ریاست آسام۔ ہم نے یہاں تلنگانہ میں، کرناٹک میں، کچھ مہاراشٹرا میں بھی مسجدیں تعمیر کی ہیں۔ جو حضرات اپنے ماں باپ یا اپنے دیگر رشتہ داروں کے نام سے یا خود اپنے لیے صدقہ جاریہ و ذخیرہ آخرت کے طور پر مساجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہوں یا بورولز کی تنصیب کرنا چاہتے ہوں، وہ اس نمبر پر رابطہ کریں، بات کریں، انشاءاللہ مزید تفصیلات بتائیں گے۔ یہ مساجد جن کو آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، جو خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لیتا رہے پوری شفافیت کے ساتھ، کہ کس گاؤں میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے پہلے ہم تفصیلات دیتے ہیں کہ کون سی گاؤں میں ہوئی، وہاں کا لوکیشن دیتے ہیں، مسجد تعمیر ہونے کے دوران تفصیلات روانہ کرتے رہتے ہیں، پھر مسجد کی تکمیل ہونے کے بعد اس کی افتتاح کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز اور فوٹوز بھی روانہ کرتے ہیں، تاکہ مسجد تعمیر کرنے والے کو اطمینان بھی ہو اور خوشی بھی ہو۔ نمبر نوٹ کیجیے تفصیلات کے لیے 9394419811۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔